جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف جو مسلسل خبروں میں رہتے ہیں، کبھی عمران خان کی تنقید کرنے پر وہ خبروں میں ہوتے ہیں، کبھی مریم نواز پہ صحافی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ گوجرانوالہ جلسے میں آپ کے والد صاحب نے کہا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں، جنرل فیض حمید صاحب یہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کو آپ لائے ہیں، یہ تحفہ آپ نے مسلط کیا ہے، جنرل فیض حمید صاحب یہ تحفہ آپ نے مسلط کیا ہے۔ مطلب جب آپ اس وقت آپ نے آرمی چیف پر تنقید کی، جنرل فیض حمید پر تنقید کی اور سب کچھ کا ذمہ دار ان دونوں کو ٹھہرایا، تو اب صرف فیض حمید پر تنقید کیوں، جنرل باجوہ صاحب پر تنقید کیوں نہیں؟ تو مریم نواز صاحبہ کا جواب تھا اس بارے میں کہ اب میرے پاس جنرل فیض حمید کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا کچھ کیا ہے، جنرل باجوہ کے حوالے سے میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر جب ہمارے دوست منصور علی خان نے مریم نواز صاحبہ سے کہا کہ اب الیکشن مہم تو شروع ہو ہی چکی ہے، کہ آپ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں آ گئے آپ اپنے ووٹرز کو بتانا چاہیں گی یا اپنے ووٹرز اپنے جماعت سے یا اپنے ووٹر سے یہ وعدہ کرنا چاہیں گی کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کریں گی یا ان کا کارروائی کریں گی اور ان کا کورٹ مارشل کریں گی؟ تو مریم نواز خاموش تھیں۔ خاموش ہونا ہی تھا، کیونکہ مریم نواز یا نواز شریف یا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم یہ صرف سیاسی بیانیہ بناتی ہے، یہ خالی ہوائی فائرنگ کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے کئی وعدے آپ نے کہ میں اقتدار میں آیا تو کارگل کمیشن بناؤں گا، میں لوٹوں کو دوبارہ نہیں لوں گا، میں نظریاتی ہو جاؤں گا، میں نے میثاق جمہوریت کر لیا مل کر چلیں گے، میں نیب کو ختم کروں گا، میں وہ ریجیکٹڈ ٹویٹ جو ہے وہ اور ڈان لیکس پر تحقیق کروں گا، میں 2014 کے دھرنے والوں پر کے حوالے سے تحقیقات کروں گا۔ اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو سب کچھ بھول گئے، لوٹے بھی لے لیے اور کارگل کمیشن بھی بھول گئے، ریجیکٹڈ ٹویٹ بھی بھول گئے، ڈان لیکس بھی بھول گئے اور سارا کچھ بھول گئے۔ مطلب اپوزیشن میں جب یہ ہوتے ہیں اس لیے تو یہ جھوٹے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، حکومت میں جب ہوتے ہیں تو چہرے اور ہوتے ہیں۔ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا فرعون کوئی نہیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی، تو انہوں نے منصور علی خان کے حوالے سے کو بھی جب عمران خان نے ان پر فائرنگ کی یا عمران خان نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہماری حکومت جانے کی یا ہماری حکومت کے جانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، وہ امریکہ اور باہر امریکہ ہمارے خلاف تھا اور اندر جنرل قمر جاوید باجوہ، اور پھر عمران خان نے یہاں تک کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ جاوید چودھری سے ملے اور انہیں اپنا موقف دیا کہ اصل چیزیں یہ ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں۔ پھر انہوں نے منصور علی خان نے کچھ چیزیں لائے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے دوست ایک ہیں شاہد میتلا، وہ ملے ہیں 2 فروری کو جنرل قمر جاوید باجوہ کو، تو انہوں نے اس میڈیا پہ 2 حصے ہیں اس کے، تو آج میں اس کا پہلا حصہ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میڈیا کے حوالے سے وہ شاہد میتلا نے گفتگو کی اور سوال جواب کیے، تو انہوں نے اس پہ کالم ابھی لکھا ہے، جو کالم ان کا چھپا ہے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ آج ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں، اور خبروں میں کیوں ہیں؟ انہوں نے جو کچھ کہا اپنے 5-6 سالہ دور آرمی چیف کے دور میں، انہوں نے جو اس شاہد میتلا نے صحافت کے حوالے سے ان سے پوچھا انہوں نے اس کا جواب دیا۔ یہ 2 فروری 2023 کو یہ نعیم گھمن ہیں جنرل باجوہ کے کزن، وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے یہ شاہد میتلا گئے اور پھر وہاں جنرل قمر جاوید باجوہ آئے اور پھر وہاں ان کا انٹریکشن ہوا، یعنی گفتگو ہوئی۔ جب قمر جاوید باجوہ نے شاہد نے میڈیا پہ بہت سارے سوال کیے جس کو انہوں نے جواب دیا، جیسے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں نے ابصار عالم کو گولی نہیں مروائی۔ ابصار عالم پہ واک کرتے ہوئے F9 پارک میں ایک حادثہ، جس کو ایک برا حادثہ، اللہ کا شکر ان کی جان بچ گئی، ان کو کسی نے پستول سے گولی ماری، تو جنرل قمر جاوید باجوہ پہ الزام لگا کہ فوج نے کروایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل نہیں مروائی گولی۔
میں کیوں میں نے زندگی میں کبھی کسی بے گناہ کو مروانے کی کوشش نہیں کی، اور میں کیوں چاہوں گا کہ میں نے نہیں مرنا آخر، کہ میں کیوں چاہوں گا کہ میں ابصار عالم کو گولی مرواؤں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کروانا کہ یہ میں نے کروایا، مجھ پر یہ الزام غلط ہے۔ اعظم سواتی بزرگ آدمی ہیں، 70 سال کے ہیں، 65-70 سال کے ہیں، میری عمر جتنے ہیں، میں کیوں چاہوں گا کہ میں انہیں ننگا کر کے تو ان کو تشدد کرواؤں ان پر۔ حالانکہ اعظم سواتی نے مجھے باسٹرڈ تک کہا، اعظم سواتی نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے جن قمر جاوید باجوہ کو باسٹرڈ تک کہا، جو کہ نہیں کہنا چاہیے ایک سینیٹر اور ایک بزرگ آدمی کو، جو بھی حالات ہوں۔ لیکن اس وقت سٹنگ آرمی چیف تھے، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنے تک مجھے کہا، لیکن میں نے ان کو کوئی تشدد نہیں کروایا، کوئی ننگا نہیں کروایا، کوئی مروایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا طلعت حسین ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے کہا میں نے طلعت حسین کو میں نے نہیں نکلوایا، جنرل فیض حمید نے نوکری سے نکلوایا تھا۔ بلکہ طلعت حسین جب پہلی مرتبہ نوکری سے نکلے تو وہ میرے کزن جو ہیں انجم وڈائچ کے ساتھ میرے پاس آئے، تو میں نے جنرل فیض حمید کو کہہ کر ان کی مدد کی تھی۔ اب غور کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ طلعت حسین کو میں نے نہیں نکلوایا نوکری سے۔ یہ بھی ایک الزام لگتا ہے نا کہ طلعت حسین کو آف ایئر کروا دیا گیا تھا اس عمران خان کے دور میں، اور کہا گیا کہ یہ فوج نے کروایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کروایا، فیض حمید نے کروایا۔ بلکہ جب وہ پہلی مرتبہ نوکری سے نکلے تو میرے کزن کے ساتھ میرے پاس آئے اور میں نے ان کی مدد کی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں میر شکیل الرحمان کو میں نے نہیں عمران خان میں نے جیل میں ڈلوایا تھا، بلکہ میں نے تو جیل سے نکلوایا۔ عمران خان کو میں نے کہا کہ اس سے کینسر ہے، وہ بہت بیمار ہے، جیل میں کہیں اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے، لہٰذا آپ اس کی جان چھوڑ دیں۔ تو اس پر عمران خان مان گئے اور میں نے اسے جیل سے نکلوایا۔ اوریہ مقبول جان کہتے ہیں کہ جن قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ اوریہ مقبول جان بہت جھوٹا آدمی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب اوریہ مقبول جان کو ریکارڈ پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے کالم بھی اور اوریہ مقبول جان کی گفتگو بھی، کہ میرے حوالے سے اس کو خواب میں بشارتیں آتی تھی کہ یہ جن قمر جاوید باجوہ جو سپہ سالار ہے، یہ اس خطے کا رخ بدل دے گا، یہ ملک کو رخ بدل دے گا، اور بشارتیں مجھے وہ خوابوں کی بشارتیں سنایا کرتے تھے، آج کل میرے خلاف ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ سولنگی ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو میں جانتا تک نہیں تھا، اور اسد طور کو بھی میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے جب اسد طور پہ تشدد ہوا تو مجھے اگلے دن پتہ چلا۔ مطیع اللہ جان والا واقعہ وہ کہتے ہیں ایجنسی نے بڑے بھونڈے انداز میں کیا، میں نے جنرل فیض کی اس پر کلاس لی اور پھر مطیع اللہ جان کو چھڑوایا۔ مطلب وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو شاید میں اطلاع کا ہے کہ مطیع اللہ جان کو ایجنسی نے اٹھایا اور جن قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض کی کلاس لی اور پھر جنرل فیض سے کہہ کے انہیں چھڑوایا۔ اچھا، وہ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، اور وہ ہم اوپر سے کچھ نہ بھی کہیں تو نچلی سطح پر بھی غم و غصے کا کوئی اس طرح ہو جاتا ہے کہ یا اس طرح وہ کر جاتے ہیں کہ جو بعد میں بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے کہا کہ اعظم سواتی نے باسٹرڈ کہا، لیکن میں نے پھر بھی ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اور ایمان مزاری جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، جنہوں نے مجھے بغیرت کہا، تو ایک فوج جب میں اگلے دن فوج کے میجر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سر انہوں نے بغیرت کہا ہے، آپ ہم اسے فکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور پھر جی ایچ کیو نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی، اور چونکہ جسٹس اطہر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کے ساتھ پڑھتی تھی، لہٰذا جسٹس اطہر من اللہ جو اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، انہوں نے اس کی ضمانت لے لی۔ اور لیکن ہم نے چونکہ کیس کو ختم کرنا تھا، ہم اتنے ہی چاہتے تھے کہ وہ غیر مشروط طور پر معافی مانگ لے، تو انہوں نے معذرت کر لی، تو ہم نے کیس کی پیروی نہیں کی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب کراچی میں کیپٹن صفدر نے جب مزار قائد پر بدتمیزی کی تو ہم پر بہت پریشر تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو میں نے جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ کریں، لیکن نچلی سطح پر کچھ زیادہ ہو گیا، اور جب ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا یا کمرے کا ریڈ کیا گیا تو اس وقت کیپٹن صفدر اور مریم نواز ایک کمرے میں نہیں تھے، علیحدہ کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم نے، لیکن جب یہ زیادہ ہوا تو میں نے پھر انٹروین کیا، اور وہ جو افسر تھے ان کی میں نے تبادلہ کر دیا وہاں سے۔
پھر وہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم صحافیوں کو بلاتے تھے، صحافیوں سے ملتے تھے، صحافیوں کو خبریں دیتے تھے، ہمیں جب پیناما لیکس ہو رہی تھی تو ہمیں صحافیوں کی ضرورت تھی تو ہم ان کو خبریں دیتے تھے، اپنا موقع بتاتے تھے، ہمیں ایئر وائی کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا ایئر وائی بھی ہمارے ساتھ رہا، کچھ صحافی بھی ہمارے ساتھ چلے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ اس چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کو تو میں فیلڈ میں لے گیا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ عید پہ وہ ان کو اگلے مورچوں پہ لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی اور کہا کہ عمران خان چالاک ہے، جھوٹ بولنے میں اسے مہارت حاصل ہے، موقع بدلنے میں اسے مہارت حاصل ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی سے موقع بدل لیتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں شیخ رشید اور عمران خان سے بڑا جھوٹا کو نہیں دیکھا۔ شیخ رشید کو کہتے ہیں کہ یہ ڈنگے مارتا ہے، انٹلیکٹ یعنی دماغی طور پہ صفر ہے، اور یہ نجومیوں کی طرح تاریخیں دیتا ہے، شو کرتا ہے کہ جیسے میں جی ایچ کیو کے بڑا قریب ہوں، حالانکہ ایسے نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا، اب ایک عرصے سے جی ایچ کیو سے کٹ آف ہے، مجھ سے 1-2 مرتبہ ملا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو آ کے گلے کرتا رہا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، کچھ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ڈینگے مارتا رہتا ہے، ایسے فضول تاریخ پہ تاریخ دینا، خبروں میں رہنا یا اسے میڈیا میں رہنے کا شوق ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس دن کی بات ہے غالباً جس دن شیخ رشید کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور شاید مطلع کہتے ہیں کہ میں جب قمر جاوید باجوہ سے بات چیت کر رہا تھا اسی وقت ٹی وی پہ خبریں چل رہی تھیں کہ شیخ رشید کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو قمر جاوید باجوہ نے حیرت سے کہا اس کو کیوں گرفتار کیا؟ تو یہ صفر ہے، اس کو ایسے ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ تو اور بالکل ہی فارغ ہے شیخ رشید، یعنی ان کو شیخ رشید بالکل فارغ سیاستدان ہے۔ تو اس کے علاوہ قمر جاوید باجوہ نے میڈیا کے حوالے سے اور بھی بڑی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا ایک اس وقت 6 سال میں اتنی ہیپننگ ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے جب بھی مجھے موقع ملا، جب بھی میری کوئی ہوا کہ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے اسے انٹرویو کیا اور زیادتی نہیں ہونے دی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ قمر جاوید باجوہ کو بار بار کبھی جاوید چودھری صاحب کے ذریعے، کبھی منصور علی خان کے ذریعے، کبھی شاید میتلا کے ذریعے یا کبھی کسی اور کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو وہ کرتے جائیں گے اور پھنستے جائیں گے۔ اب انہوں نے کئی چیزیں مان لیں کہ یہ ہاں ہوا ہے، اور کئی چیزیں جنرل فیض حمید پہ ڈال دیں۔ ادھر سے جنرل فیض حمید کا جو انہوں نے موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں اکیلا تو نہیں تھا، میں تو میجر جنرل تھا یا ایک جنرل تھا، یا میں اکیلا پورے سسٹم سے ہٹ کے کچھ کر سکتا ہوں، یا آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جب گفتگو ہوتی ہے، سیاستدان جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ انگیج کریں۔ یہ ہمارے جو جیسے اس وقت مریم نواز خیر سے جنرل فیض حمید پہ انہوں نے چڑھائیاں کی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب جنرل باجوہ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو دونوں پارٹیوں کی خواہش ہوگی کہ یہ آگے سے بولیں، انگیج کریں۔ جب یہ بولیں گے تو بات سے بات نکلے گی، پھر آگے گفتگو ہوگی، پھر آگے گفتگو ہوگی، جو کہ سیاستدانوں کا تو کام ہی ہے بولنا، گفتگو کرنا، کبھی جلسے میں، کبھی ٹی وی پروگرام میں، کبھی انٹرویو میں، کبھی بیان میں۔ اور یہ فوجی افسر جو ہوتا ہے اس کی بہرحال ٹریننگ نہیں ہوتی اتنی، نہ جواب دینے کی، نہ موقف کلیئر کرنے کی۔ تو جتنا بھی یہ بیان دیتے جائیں گے یا جتنا بولتے جائیں گے، وہ جنرل فیض حمید ہوں، جنرل باجوہ ہوں، یا کوئی بھی پرانا سابقہ ہو، تو وہ اتنا پھنستا جائے گا، اتنی اس کے خلاف چارج شیٹ زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا وہ چیزیں اس کو آپس میں جکڑنا شروع ہوں گی۔ اس سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، جیسے کہ جنرل باجوہ نے تقریر میں کہا تھا کہ میں اب گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں، تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ پہ تنقید ہوگی یا آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، وقت آگے بڑھے گا، جو کچھ آپ نے اچھا کیا وہ بھی لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ برا کیا وہ بھی لوگوں کے پاس ہے۔ تو اب آپ کو خود کو بھی سپیس دینی چاہیے اور باقیوں کو بھی سپیس دینی چاہیے، انگیج نہیں ہونا چاہیے سیاستدانوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو پھر ہانٹ کرے گا، ایک سے نئی چیزیں نکلیں گی، موقف ایک اور سامنے آئیں گے۔ جیسے ابھی شیخ رشید نے موقف دیا ہے کہ میں تو ملے ہی نہیں تھا جنرل قمر باجوہ سے، اب سار عالم نے اس پہ بات کی ہے، اور صحافی بات کر رہے ہیں، تو بات سے بات نکلے گی، پھر ان باتوں کے جواب میں جنرل باجوہ بولیں گے، پھر ان باتوں سے باتیں نکلیں گی جو کہ ٹھیک نہیں۔ جیسے ابھی ثاقب نثار صاحب کی ایک مبینہ آڈیو آئی ہے جو خواجہ طارق رحیم وکیل کے ساتھ ہے، اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب خیر سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عورت بولتی، مطلب مریم نواز جو آپ کے خلاف روز بیان بازی کرتی ہے،
ان کا کچھ کریں آپ. تو انہوں نے خیر ایک لفظ جو غلط استعمال کیا, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ مخالف بھی ہو تو اس کو بھی یہ بھونکنا یا کتے یا اس سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہم بہرحال ہمیں ایک ریڈ لائن ہے, اس سے آگے کراس نہیں کرنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ سے 101 اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر نہ مریم نواز کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کتا کہیں, نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کو کتا کہیں. تو انہوں نے خیر ایک لفظ استعمال کیا کہ بڑے تارڑ صاحب, مطلب رفیق تارڑ صاحب کی وہ بات کرے, انہوں نے حوالہ دیا. رفیق تارڑ صاحب بھی جج رہے ہیں نواز شریف کے حکم پہ, انہوں نے عدلیہ تقسیم بھی کی اور وہ نوٹوں والے بریف کیس کہانیاں بھی ان کی ہیں. تو خیر وہ کہتے ہیں, بڑے تارڑ صاحب کہتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں اور تسی اپنا کام کرتے رہتے. لب لباب یہ تھا, جو کہ غلط الفاظ ہیں. اور لیکن انہوں نے ثاقب نثار کا پھر بھی بہتر رویہ تھا, اگر یہ لفظ ہٹا دیے. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ بولتی رہیں کرتی رہیں, مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ثاقب نثار اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں ایک صحافیوں کے میٹنگ میں, یعنی ملاقات میں, کہ جب اولاد یا یہ بدتمیز بچی ہے, بے ادب بچی ہے مریم نواز, اور جب کسی کی اولاد بدتمیز اور بے ادب ہو تو اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے. تو اب اس کے جواب میں جب مریم نواز نے یہ سنا تو اس کے بعد مریم نواز نے ان دو باتوں کو لے کے ایک جلسہ ٹھوک دیا, اور اب پھر یہ جو بات آئی ہوگی اس کو لے کے ایک جلسہ کر دیں گی. تو اچھا یہی ہوتا ہے, جیسے جسٹس کھوسہ ہیں ابھی تک نہیں بولے, عظمت شہید شیخ ہیں وہ ابھی تک نہیں بولے. تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کر دیا, آپ اپنے اننگز کھیل چکے, اس میں اچھی شاٹیں بھی تھی, اس میں بری شاٹیں بھی تھی, اس میں غلط بھی کام ہوئے, اس میں صحیح کام بھی ہوئے, تو یہ وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے, ان چیزوں میں انگیج نہیں ہونا چاہیے. تو فائدہ تو اسی میں ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ جب یہ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں تو ان کی سکن پتلی ہو جاتی ہے, یہ تھوڑی سی تنقید بھی برداشت نہیں کرتے, اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی یہی فیل کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں تنقید کرنے کا. تو اس کے پھر جواب میں دیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, تنقید ہوتی ہے. آپ نے 6 سال اگر آرمی چیف رہے ہیں, چیف جسٹس رہے ہیں, چیئرمین نیب رہے ہیں, یا کوئی کسی عہدے پہ رہے ہیں, وزیر رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, صدر رہے ہیں, تو آپ کے اس سارے جو آپ ٹینیور ہے اس میں کچھ بری چیزیں بھی ہوں گی, اس پہ تنقید ہوگی, کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی, اس کی تعریف ہوگی. خیر تعریف تو ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال ایک طبقے کو کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو تعریف کر رہا ہوتا ہے, دوسرے طبقے کو کچھ چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو تنقید کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ کرتے رہیں, سیاست ہے, ہماری سیاست ہے اس طرح. تو بہرحال اس انگیجمنٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ پہلا لمبی ہو جائے گی اگر میں دونوں حصے بتا دوں گا. دوسرا حصہ جو جن قمر جوید باجوہ نے جو گفتگو کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن یہ پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اب باقی آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. پاکستان زندہ باد.